اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے جماع، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا، لہٰذا تم اب ان سے جماع کر سکتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم تلاش کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ روزے کی جو پابندی ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کی، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک یہ پابندی ہے کہ آدمی اپنی پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے اپنے کو بچائے گا۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے رکنے کا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتلایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں یہ بات آئی تھی کہ روزہ نام ہے اپنے کو کھانے پینے اور جماع سے بچانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ نیت کر کے آدمی ان چیزوں سے رکے گا تو یہ روزہ کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا رہا اور بغیر نیت کے رہا تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ پابندی شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو شروع میں ایسا تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر آدمی سو گیا اور سونے کے بعد جب اس کی نیند کھلے گی تو فوراً اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سونے کے بعد جب بھی نیند کھلے، سو کے بیدار ہو جب بھی، چاہے رات ہی میں کسی وقت بھی، تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا فوری طور پر۔ اب اس کے بعد اب وہ کھا پی نہیں سکتا اور اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا۔ یہ شروع میں یہ حکم تھا۔ جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت یہ حکم تھا کہ رات میں اگر آدمی سو گیا اور نیند سے جیسے ہی بیدار ہوا، رات کے چاہے جس حصے میں ہو، تو اس کا روزہ فوری طور پر شروع ہو جاتا تھا، صبح صادق سے نہیں، رات کے کسی بھی حصے سے، یعنی نیند سے جب بھی آدمی بیدار ہو اور جب بھی نیند کھلے عشاء کے بعد تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس میں دقت تھی اور دشواری تھی، اور بہت سے لوگوں سے اس میں جو ہے چوک بھی ہو گئی، بہت سے صحابہ سے اس میں یہ پابندی تھی کہ عشاء کے بعد جب بھی نیند کھلے تو فوراً روزہ شروع ہو جائے گا، تو بہت سے لوگوں سے اس میں چوک ہو گئی اور وہ اپنی بیویوں سے انہوں نے مل لیا، تو انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ ایسا ایسا ہم سے ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رخصت آ گئی اور اس میں سہولت دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ساری امت کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ اب رات میں آدمی کھا پی سکتا ہے اور بیوی سے مل سکتا ہے، بیوی کے پاس جا سکتا ہے، یعنی افطار کرنے کے بعد غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آدمی کھائے پیے اور اسی طرح اپنی بیوی کے پاس جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پابندی
صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا اور اپنی بیویوں سے جمع کرنا یہ حلال کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس انسان کے بدن سے لگا ہوتا ہے اور ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے اور لگتا ہے، یعنی دونوں کے اتصال اور دونوں کے ملنے سے یہ کنایہ ہے کہ جس طرح انسان کا لباس انسان کے بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنی بیوی سے جو اس کے لیے جائز ہے ملتا ہے۔ یا اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح تمہیں لباس کی حاجت ہے، ضرورت ہے اپنی سطر کو چھپانے کے لیے، اسی طرح تمہیں اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے تمہیں اپنی بیویوں کی حاجت اور ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، دوسری جگہ اور غلط جگہ جانے سے آدمی بچتا ہے، تو وہ تمہارے لیے لباس کا کام کر دے۔ جس طرح لباس انسان کے بدن کو اور انسان کی شرمگاہ کو اور اس کی عزت کو بچاتا ہے، اسی طرح بیوی بھی انسان کی عصمت اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرو گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم کو اب معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ یعنی وہی جو بعض صحابہ سے اس میں چوک ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے مل لیا ممانعت کے باوجود، جو اسلام کے شروع میں ممانعت تھی کہ نیند کے بعد فوراً روزہ شروع ہو جاتا، تو صبح صادق کا انتظار نہیں، فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور اب یہ اجازت مل گئی کہ اب جو ہے رات میں آدمی رات میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے ملو، ان سے مباشرت کرو اور ان سے ملو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ یعنی جو اولاد تمہارے مقدر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس کو تم تلاش کرو۔ یعنی اس بیوی کے ملنے کے ذریعے سے تمہارا جو مقصد اور تمہاری جو نیت ہونی چاہیے وہ طلب اولاد ہونی چاہیے، حصول اولاد۔ صرف شہوت پوری کرنا، خواہش پوری کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ بیویوں سے ملنا تمہارا صرف جو ہے اپنی شہوت کو اور اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ مقصد نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد مقدر کی ہے اس کو تلاش کرنا اور اس کو طلب کرنا، یہ تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں مفسرین نے کہا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم جو صحیح راستہ ہے اور جو صحیح طریقہ ہے ملنے کا اس کو اختیار کرو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو صحیح طریقہ ملنے کا اسے تم تلاش کرو اور اس کو طلب کرو، غلط راستے سے اور غلط طریقے سے نہ ملو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے۔ یہ کھانے کا وقت بتلایا جا رہا ہے، کب تک تم کھا پی سکتے ہو، تو کہا کہ جب تک سفید دھاری، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ سفید دھاگے سے یا سفید دھاری سے مراد ہے صبح صادق۔ صبح صادق یعنی صبح صادق جب ہوتی ہے تو روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، تو اس سے اشارہ ہے صبح صادق کی طرف۔ اور سیاہ دھاگے سے یا سیاہ دھاری سے مراد ہے رات کی تاریکی۔ تو تاریکی دور ہو جائے اور روشنی آ جائے تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، یعنی صبح صادق تک کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب صبح صادق سے لے کر رات تک، یعنی رات شروع ہونے تک۔ رات شروع ہوتی ہے سورج کے ڈوبنے سے، تو جیسے ہی رات شروع ہوگی سورج ڈوبے گا فوراً روزہ ختم ہو جائے گا اور فوری طور پر افطار کرنا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے نہ ملو، مباشرت نہ کرو، ان سے جمع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔
مسجد میں ظاہر رمضان میں خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملنا یا اس سے بوس و کنار کرنا یا شہوت سے اس کو چھونا، یہ ساری چیزیں منع ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ عورت آ سکتی ہے اور کیا کہتے ہیں اگر اس کی کوئی ضرورت ہے کھانا لانے کی، اگر نہیں ہے کوئی لا سکتی ہے، لیکن باقی جو نفسانی خواہشیں ہیں یا انسان کی جو فطری چیزیں ہیں اس کو مسجد کی حالت میں، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ ہاں آدمی کو اسی طرح کیا کہتے ہیں اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی نہیں ہے تو یہ جا کر گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے، جس طرح اپنی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ اور بشری ضرورت باہر جا کر پوری کرے گا، اسی طرح اپنی ضرورت کے لیے یعنی کھانے کے لیے بھی جا سکتا ہے کھانا لانے کے لیے، لیکن مسجد میں جو ہے یہ چیز منع ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں لہذا تم ان سے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ حد بندیاں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، چہ جائے کہ تم ان سے آگے بڑھو، ان کو تجاوز کرو، ان کو پار کرو، بلکہ تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔